اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جو احکام آئے اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات فرمائے، اس کی روشنی میں جو کام ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی کچھ اقسام ہیں جنہیں احکام فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کے احکام 11 احکام صاحب بہار شریعت نے بھی انہیں نقل فرمایا۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی انہیں ذکر فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت ضروری ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ احکام فقہ کی 2 سائڈیں بنتی ہیں، ایک ہے جانب فعل اور ایک ہے جانب ترک۔ یعنی جانب فعل میں ہم وہ کیٹیگری ڈسکس کریں گے جس کا کرنا شریعت مطہرہ پسند فرماتی ہے، شریعت جس کے کرنے کو اچھا سمجھتی ہے، جس کام کو کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ جانب ترک میں ہم وہ احکام بیان کریں گے جن کا نہ کرنا شریعت پسند کرتی ہے، جن کو نہ کیا جائے تو شریعت کو اچھا لگتا ہے۔ تو جانب فعل میں جو احکام ہے، نمبر 1 فرض ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فرض کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے نہیں میرے اوپر فرض نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کی فرضیت کو، کافر ہو جائے گا، فرض کا انکار کر دیا۔ اور اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں اس پر عمل نہ کیا، انکار نہیں کرتے، پتہ ہے نماز فرض ہے، جی ہاں جی فرض ہے، ہم مانتے ہیں فرض ہے، پڑھنے میں سستی ہو گئی، پڑھا نہیں، عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنا، ایک مرتبہ بھی عمل نہ کرنا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا بندہ۔ انکار کر دیا تو کافر، عمل نہ کیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ فرض۔ نمبر 2 واجب۔ واجب کا لیول بھی فرض سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، یعنی جو حکم واجب ہے شریعت مطہرہ کا، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ گمراہ اور بددین ہو جائے گا، گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے انکار نہیں کیا لیکن عمل میں سستی کر گیا، اس واجب پر اس نے عمل نہیں کیا، تو ایک مرتبہ عمل نہ کرے تو گناہ صغیرہ، اور اگر عادت بنا لے تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 3 مرتبہ تک اس کام کو تسلسل کے ساتھ کر لے، تو اس کو کہتے ہیں اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اس مقام پہ 2 باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، صغیرہ اور کبیرہ دونوں ہی گناہ ہیں، اور دونوں سے ہی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دونوں سے ہے، صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی، لہٰذا نہ صغیرہ کا ارتکاب کرنا چاہیے نہ کبیرہ کا۔ نمبر 2، علماء فرماتے ہیں کہ کسی صغیرہ کو ہلکا جاننا، یعنی یہ سمجھ لینا یار صغیرہ ہی تو ہے، خیر ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، کسی صغیرہ کو ہلکا جاننا اسے اشد کبیرہ، سخت ترین کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنے ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ تیسری میں نے وہ ساتھ ہی بتا دی تھی کہ صغیرہ میں اگر تکرار آ جائے، اصرار آ جائے، صغیرہ کی عادت بن جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ واجب کو اگر کسی نے چھوڑا، ایک مرتبہ چھوڑا تو گناہ صغیرہ ہے، عادت بن جائے گی تو گناہ کبیرہ۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ، اس کا درجہ واجب سے نیچے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دوام کے ساتھ فرمایا، کبھی کبھار
بیان جواز کے لیے اس کو چھوڑا۔ اس پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا سنت مؤکدہ پر تو وہ شخص ایک آدھ مرتبہ اگر عمل چھوڑتا ہے تو اسے ملامت کی جائے گی، بے عزتی کی جائے گی اس کی۔ لیکن اگر وہ عادت بنا لیتا ہے تو فرمایا استحقاق عذاب ہوگا، وہ بھی گناہ گار ہوگا، یعنی عادت سے لیول اوپر چلا جاتا ہے جرم کا۔ تو اگر کسی نے ایک مرتبہ چھوڑا تو اس کو ملامت کریں گے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر عادت بنا لی تو اب وہ بندہ گناہ گار ہوگا، استحقاق عذاب ہوگا اس پر، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، اس کا لیول مؤکدہ سے بھی نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، اس کے کرنے پر ثواب ہے، کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن نہیں کریں گے، کوئی بندہ جان بوجھ کر سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا، گناہ کیا، اسے ملامت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس کی بے عزتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے مستحب۔ یہ جو مستحب ہوتا ہے یہ وہ عمل ہے جس کو کرنا شریعت پسند کرتی ہے، اس پر ثواب بھی عطا کرتی ہے، لیکن اس کا لیول سنت غیر مؤکدہ سے بھی نیچے کا ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اس مستحب پر عمل چھوڑے گا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اس پر ملامت بھی نہیں ہوگی، اس کا کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں کہا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، مستحب پر نہ عمل کرنے والے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 5 کیٹیگریز ہو گئی۔ 6 نمبر پر ہم آتے ہیں جانب ترک کی طرف، وہ کام جن کے چھوڑنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ ان کاموں میں سب سے پہلا ہے حرام۔ حرام کام فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو لیول فرض کا ہے وہی لیول حرام کا ہے، یعنی یہ بھی قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، شراب حرام قرار دے دی اللہ نے، کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے، شراب کو حرام نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ البتہ حرام مانے اور اس حرام کا ارتکاب کر لے، اس حرام پر عمل کر دے، شریعت نے عمل نہ کرنے کا حکم دیا، کوئی بندہ اس پر عمل کرے تو ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ 7واں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی آتا ہے واجب کے مقابلے میں، وہی لیول، اس کا اگر کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں نہیں اس کو مکروہ تحریمی مانتا تو گمراہ بددین ہوگا، اور اگر مانتا ہو کہ جی یہ مکروہ تحریمی ہے لیکن پھر اس کا ارتکاب کر جائے تو یہ شخص گمراہ بددین ہوگا، یہ شخص گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کو گناہ صغیرہ ملے گا، اور تکرار کر لی، عادت بنا لی تو کبیرہ ہو جائے گا۔ جو واجب کا لیول ہے وہی اس کا لیول ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے اساءت۔ اساءت سنت مؤکدہ کے مقابلے میں آتا ہے، اس پر جو بندہ عمل کرے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی، عادت بنا لے گا تو استحقاق عذاب ہے۔ اساءت کے بعد آتا ہے مکروہ تنزیہی، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں آتا ہے، جو لیول اس کا ہے وہی لیول اس کا ہے، یعنی اس کام کو نہ کرنا یہ کار ثواب ہے، اور اس پر عمل کر لینا، مکروہ تحریمی پر عمل کر لینا، اس کا ارتکاب، تنزیہی کا ارتکاب کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر عتاب بھی نہیں ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے خلاف اولا، یہ مستحب کے مقابلے میں ہوتا ہے، چونکہ یہ مستحب کے مقابلے میں آتا ہے تو جو لیول مستحب کا ہے وہی اس کا ہے، اس عمل کو نہ کرنا شریعت پسند کرتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے، کوئی اس عمل پر، اس حکم پر عمل کر لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اسے ملامت نہیں بلکہ اسے برا بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ 10 احکام ہو گئے۔ 11واں ہے مباح۔ مباح کی جانب فعل اور جانب ترک شریعت نے برابر رکھی ہے، یہ نیوٹرل کام ہوتا ہے، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، نہ کرنے پر تمہیں ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ ملے گا۔ ان احکام کو یاد رکھنا چاہیے، یہ احکام ہر مسئلے میں کام آتے ہیں۔